وحی تلاوت کرنے والی وحی بن جاتی ہے، اور جب حضور کی ذات پر وہ وحی نازل فرمائی جاتی ہے جس کا معانی ہوتے ہیں، الفاظ مختص نہیں ہوتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، تو یہ وحی حدیث مبارکہ کہلاتی ہے، جس کا قرآن پاک میں اس طرح سے ثبوت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بھی کلام نہیں کرتے، بلکہ ان سے جو فعل بھی سرزد ہوتا ہے، جو چیز بھی سرزد ہوتی ہے، حضور سو رہے ہوں، نیند میں ہوں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیداری کی حالت میں ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان طیبہ سے، زبان مبارکہ سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پر تو قرآن شاہد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلے وہ اللہ کی وحی ہیں، ان پر یقین رکھنا لازم ہے۔ اب وہ وحی اگر الفاظ اور معانی اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمائے ہوں گے، الفاظ بھی، تو وہ قرآن بن جائیں گے۔ اگر وہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں گے اور معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے، منشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، تو وہ حدیث